اللہ نے بھی دل سے دل کی بات کر دی. قرآن کا دل ہے یاسین. یاسین کی 12ویں آیت. اللہ اکبر. آیت کا انتخاب کو دیکھو. اور قسم خدا کی یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں رکھی. اللہ نے قرآن میں یوم کا لفظ 360 مرتبہ کہا. عربی کیلنڈر میں دن پورے سال کے 360 ہی ہوتے ہیں. توجہ. اللہ نے مہینوں کا شہر کا ذکر قرآن میں 12 مرتبہ کیا. اس بات سے اللہ نے اعلان کر دیا مہینے 12 ہی ہوں گے. توجہ. اللہ نے گھنٹوں کا ذکر صرف 24 مرتبہ کیا ہے. کر کے بتا دیا گھنٹے 24 ہی ہوں گے. اسی طرح پورے قرآن میں آیت سے لے کر والناس تک سورج کی عینت لگا کر بھی دیکھ لے تو سمجھ میں آئے گا. پورے قرآن میں الحم سے والناس تک امام کا لفظ صرف 12 مرتبہ ہے. اگر 13 مرتبہ ہوا تو دوبارہ اس ممبر پہ نہیں آئے گا شبیر ورزی. اس لیے کہ سورج نہیں پڑھ کر بول رہا ہوں. توجہ. پورے قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام. اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. ہر شے کا علم رکھ دیا امام مبین میں. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر شے کا علم ہو. امام وہ نہیں ہوتا جو امت سے کہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا. ارے تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھ لو. میں ہزاروں واقعہ دکھا دوں گا. کسی نے علی سے مسئلہ پوچھا, کسی نے علی سے مشکل کشائی کروائی, کسی نے علی سے سوال پوچھا, کسی نے علی سے اپنا مسئلہ حل کروایا. مگر مجھے ایک واقعہ بھی دکھاؤ کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. سب مل کر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام وہ نہیں ہوتا جو کہے پوچھ کر بتائیں گے. امام وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے گا سلونی سلونی. پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے والے اتنے بے غیرت تھے کہ پوچھنے لگے میرے سر میں بال کتنے ہیں علی. میں کہوں گا شیشے میں دیکھ لیتا گھنٹے خود گن لیتا. علی سے پوچھ رہا تھا. سوچیے علی کہہ رہے تم کہو تو میں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. گبن جیسا رائٹر کہتا ہے اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی چاند پر کیسے پہنچیں گے, سورج کی شمسی توانائی کو کیسے کنٹرول کریں گے, پانی سے بجلی کیسے نچوڑیں گے, الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے کریں گے. ہاں وہ غیرت سر میں بات کرتی. علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے. ایک اور منوس اٹھا کہنے لگا علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں. کیا جواب دیا میرے مولا نے, میری جان قربان میرے مولا پر. کہ علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں. علی نے جلال میں اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا کہ اگر میں تعداد بتا دوں تیری اوقات ہے کہ جا کر گر سکے. اللہ اکبر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے جمع کر دیا امام مبین میں. بھائی جمع کرنا کیا مطلب ہے. اب یہ پینڈیمک کے دور میں میرے لیے سمجھانا مشکل نہیں ہے, بہت آسان مثال ہے. ابھی تھرڈ ویو آنے والا ہے اور سنیے
جب تک یہ 3 ویو نہیں گزرے گا تب تک شاید کورونا سے نجات بھی نہ ملے. پوری توجہ. ابھی تیسرا ویو آنے والا ہے, دوسرا چل رہا ہے, پہلا جا چکا ہے. اچھا, جب پہلا ویو آیا تھا تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اور صرف آپ نے نہیں, سب نے کیا کیا؟ کہا ذخیرہ اندوزی, اسٹاک مارکیٹنگ. کیا مطلب؟ گھر میں اسٹاک کرنا شروع کر دیا راشن کا. جیسے ہی اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن آنے والا ہے, سارے لوگوں نے مہینوں کا راشن خرید کر گھر میں رکھ لیا گوڈاؤن روم میں. مثال کے طور پر میں نے بھی رکھ لیا, سارے مہینے کا راشن ایک ہی بار میں خرید لیا. چاول, آلو, گھی, مسالے, زردے, تیل, ڈالڈا سب کو خرید کے گوڈاؤن روم میں رکھ دیا. یعنی ہر شے کو میں نے گوڈاؤن روم میں جمع کر دیا. اللہ جانے کہاں ہو, شریمتی جی بیلن لے کر کھڑی ہو گئی. چاول کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن میں. آلو کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن روم میں. مسالے کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن میں. تیل کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن میں. آٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن میں. میدا کہاں ہے؟ میں نے کہا گوڈاؤن میں. کہا کس لیے؟ میں نے کہا ہر شے کو میں نے جمع کر دیا ہے گوڈاؤن میں. اب جو بھی لینا ہے گوڈاؤن سے جا کر لو, ہر شے گوڈاؤن روم میں جمع ہے. اب اللہ کہہ رہا میں نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. تو اگر آیت چاہیے تو امام سے لینا, روایت چاہیے تو امام سے لینا. ہر شے امام میں جمع ہے, جو کچھ چاہیے امام سے لو. ہر شے امام مبین میں جمع ہے. اچھا, سارا راشن بہرائچ والوں میں نے جمع کر دیا گوڈاؤن روم میں. پھر بھی اگر کوئی بے غیرت گھر والا گھر سے نکل کر الگ الگ دکانوں کی چکر لگائے, توجہ توجہ توجہ, تو تم کہو گے نا کتنا بدقسمت ہے. اللہ کہہ رہا میں نے ہر شے علی میں جمع کر دیا تھا, تو دکانوں کی چکر لگا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا لگ رہا ہے نا مسلمانوں کو, میں علی کی عظمت پڑھ رہا ہوں, اچھا لگ رہا ہے نا سب کو. پتا ہے نا علی کون ہے؟ تمہارے نبی کے بھائی ہیں, تمہارے نبی کے داماد ہیں, ہے نا. وہ منحوس ہے جو نبی کو چاہے اور نبی کے گھر والوں کو نہ چاہے. بعد میں کوئی پوچھے نا شبیر وارسی کیا پڑھ کر گئے, تو ملا کو بتانا کہ تو نے, تیرے ابا نے اور تیرے دادا نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کے جانشین کی عظمت پڑھ کر گئے ہیں. ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. تو آپ جو چاہیے وہ امام سے لے لو, اور صحیح امام کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میرا نبی کہہ رہا میری امت کے 73 فرقے ہو گئے, 72 جہنمی, 1 جنتی. اب بہرائچ کا مجمع یہاں کا نوجوان مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے, مولانا وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت جائے گا؟ میں نے کہا میری جان, میں نے بھی خطابت بہت زمانے سے شروع کی ہے, یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت جائے گا, مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. نوجوانوں نے کہا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی.
وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے ان کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی، تو کیا مولانا اس امت کے وہ 72 کون ہوں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس امت کے جہنمیوں کو دیکھنا ہے تو پہلی امتوں کے جہنمیوں کو دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا موسیٰ کی امت کے 72 فرقے، 72 میں 71 جہنمی، ایک جنتی، سارے جہنمی ایک جنتی۔ عیسیٰ کی امت کے 70 فرقے، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی۔ میرے نبی کی امت کے 73 فرقے، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی۔ کا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا پہلی امتوں کو دیکھ، موسیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ موسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اللہ جانے آپ کہاں موجود ہے؟ ارے موسیٰ کی امت کے لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ موسیٰ کو تو مانا، موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانا۔ عیسیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ عیسیٰ کو تو مانا مگر عیسیٰ کے بتائے ہوئے مصطفیٰ کو نہیں مانا، اور مصطفیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو مانا، مصطفیٰ کے دکھائے ہوئے مولا مصطفیٰ اچھا، یہاں پر اگر کوئی علی کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے اور وہ چپ ہے تو یہ نہ سوچئے کہ وہ بہرائی کشمیری نمانی ہے۔ زندہ سب مل کر اگر کسی کے منہ سے ندیم بھائی علی علی نہیں نکل رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ آہستہ پڑھے جاتے ہیں، سمجھنا چاہیے آپ کو، اس کے لیے حسب اور نسب کی شرافت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے بھی علی علی کر رہے ہیں، کچھ بڈھے خاموش ہیں۔ بچوں، تمہاری ماں کی شرافت پہ میرا سلام۔ تم نے علی علی کہہ کے بتا دیا شریف ماں کی اولاد ہو۔ توجہ، پوری توجہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں۔ یہ امامت کوئی عام عہدہ نہیں ہے کہ جسے چاہو تو امام مان لو۔ ارے مسلمانوں، یہ تو پتا کرو کہ آخر امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اچھا، میں بخاری سے نہیں پڑھوں گا، میرے شیعہ بھائی نہیں مانیں گے، اصول کافی سے بھی نہیں پڑھوں گا، سنی بھائی نہیں مانیں گے۔ چلو ایک ایسی کتاب پڑھتے ہیں جس کو سب مانیں گے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار تو بتا، امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ابراہیم نے جب اپنے رب سے چند کلمات کہے فَأَتَمَّهُنَّ، اس کی وجہ
ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. ایک بات تو قرآن سے واضح ہو گئی، امام بنانے کا ملا تو نہیں، اللہ تو ہے. امام بنانے کا حق اللہ کو ہے. دیکھ رہے ہو مائک والے بھائی کیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے؟ یہ سب تمہاری شرارت ہے. وقال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے بنایا ابراہیم کو انسانوں کا امام. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا نا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے اور بل پاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے. یہ بندوں کا نہیں، اللہ کا قانون جو کبھی چینج نہیں ہوگا. تو اب اللہ کا قانون بن گیا کہ جب بھی امام بنائیں گے ہم بنائیں گے، تم نہیں بناؤ گے، ہم بنائیں گے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا مسلمانوں، امام الیکشن سے نہیں بنتا. امام آلمائٹی اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم امام بناؤ. پروردگار دے دینا اختیار، مولوی خوش ہو جائے گا. کہا نہیں، ہم تمہیں یہ اختیار نہیں دیں گے کہ تم امام بناؤ. کیوں؟ کیا اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اختیار دے دیا کہ تم خود اپنا امام بناؤ تو تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے. تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے. جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا، جو پوری زندگی میں سورہ دورہ نہیں یاد کر پائے گا، مگر ہم جسے امام بنائیں گے وہ آغوش محمد میں قرآن سنائے گا. اسے علم ہم عطا کریں گے. جسے تم امام بناؤ گے وہ تم جیسا ہوگا، آڑا ٹیڑھا، اس کا علم بھی تمہاری طرح ہوگا. جسے ہم امام بنائیں گے اسے ہم کہیں گے الرحمن علم القرآن، اسے علم ہم دیں گے، علمہ البیان، اور پھر بولنے کی طاقت بھی دے دیں گے. توجہ، جسے ہم بنائیں گے اسے علم ہم دیں گے. تو امام بنانے کا حق اللہ کو نہیں ہے، اللہ کو ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، یعنی کہ جب بھی قیامت تک امام بنائیں گے ہم بنائیں گے. تو ابراہیم نے بھی ایک جملہ کہہ دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ امامت کہیں اور مت رکھنا، میری نسل میں رکھنا. جسے بھی امام ماننا مان لینا. دیکھنا بلیک روپ ابراہیم سے مل رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھنا تو پڑے گا نا کہ ذریت ابراہیم کی اولاد میں ہے کہ نہیں. قانون ہے، ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے، کٹ ملا کی دعا رب ہوتی ہے، نبی اللہ اور خلیل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں رکھنا. اللہ نے بھی آگے بڑھ کے کہا وَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے ابراہیم، ٹھیک ہے، ہم تمہاری ذریت میں امامت کو رکھیں گے، مگر یہ عہدہ
ارے نہیں پہنچا میرا مجموعہ، جا کر سوال کے محربہ اٹھا کر پڑھو۔ علامہ ابن حجر مکی اہل سنت کا بہت بڑا ستارہ، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، فقط علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے، جس کے چہرے پر اللہ کا کرم مظہور شریف۔ جب کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، امام ابن حجر مکی نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی نے زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ علی نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس لیے علی کو کرم اللہ کہتے ہیں۔ سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کیوں کرم اللہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے کیوں کرم اللہ نہیں ہیں۔ اللہ جانے کہاں ہوگا۔ توجہ، تو امام بنانے کا حق اللہ کو ہے، بس سمجھتی ہے نا گفتگو۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ہم ہر شے کو، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی کسی بھی جماعت کا حساب و کتاب ڈائریکٹلی ان سے نہیں ہوگا، ان کے امام سے ہوگا۔ اگر امام نے کلیئرنس دے دی تو کلیئر بن گیا۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ تو مسلمانوں، جس کو بھی امام ماننا ہے مانو، بلائے اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری مرضی، جسے بھی چاہو امام ماننا، پر ایک بات تو طے ہے کہ قیامت کے دن جس کا امام بھی جہنمی نکلا، جس کا امام بھی جہنمی نکلا، اس کے غلام بھی سیدھے جہنم۔ تو جس کو بھی امام ماننا، مگر شرط یہ ہے دیکھ لینا امام جنتی ہے کہ نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اب ہو سکتا ہے بھیا ہم حسن زن رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آج کی مجلس کے بعد مجھے یہ ثابت کر دے کہ وہ جس امام کو مان رہا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ بڑے عاشق رسول تھے، ذکر اہل بیت بھی کرتے تھے، علی کا ذکر بھی کرتے تھے۔ چلو میں نے مان لیا مسلمانوں، تم جس امام کو مانتے ہو وہ امام جنتی ہے، مگر روز محشر امام کا خود اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے۔ امام کے پاس اتنی قدرت اور طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سارے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے، اس لیے کہ محشر میں امام کا اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے۔ امام ایسا ہو جس کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ اپنے سارے زمانے کے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ہم حسینیوں نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کے سردار ہے۔
سجدہ شباب اہل الجنہ. نبی فرمانے لگے میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بڑے میاں نے کہا وہ فلاں بڈھوں کے سردار ہوں گے. میں نے کہا بڑے میاں جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں. تو پھر ہم لوگ نہیں جائیں گے. میں نے کہا اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا. جنت میں سب نوجوان اور سب کے سردار ہیں حسن و حسین. اب تلاش تم کرتے رہنا کون کون جنت میں ہوگا. بھیا جو بھی ہوگا اس کا سردار حسین ہوگا. جنت جائے گا. ہاں جائیں گے. کیا ہے جنت میں کہ 70 حور ہے. اللہ آ گئی نا دل کی بات. جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوچی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. جنت جائے گا. سوچ رہا یار السلام علیکم جنت چلا جائے گا. تیرے باپ کی جنت ہے. جنت کے سردار ہیں حسنین. ابھی میں آیا نا بھائی ریاض بھائی کے گھر پہ آیا. مثلاً میری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ان سے, کوئی تعلقات کچھ نہیں ہوتا, اور میں آتا ان کے گھر پہ اور دروازے کے اندر گھسنے لگتا گھر کے اندر. ریاض بھائی کہنے لگے ارے کہاں آ رہے ہیں. میں نے کہا بھیا بہت بڑا نمازی ہوں میں. تو گھر میرا ہے. میں نے کہا بھائی ہر سال رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں. کہ اس سے کیا ہو گیا. میں نے کہا حج کرتے کرتے الحاج بھی ہو چکا ہوں. کہ پھر بھی یہ میرا گھر ہے. میں نے کہا بھائی ہر سال زکات دیتا ہوں. کہ پھر بھی یہ میرا گھر ہے. میں نے کہا قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں چشمہ لگ گیا. کہ پھر بھی یہ میرا گھر ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا, نمازوں کے انبار کے باوجود دنیا میں تو اس وقت تک کسی کے گھر نہیں جا سکتا جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو. جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو. ارے نمازوں کا انبار لے کر جنت جانا چاہتا ہے. تجھے نہیں پتا جنت کے سردار ہے حسن حسین. تو جنت میں ہو جائے گا جس سے حسین حسن راضی ہو. اب تم مجھ سے پوچھو گے مولانا حسن حسین کس سے راضی ہوں گے. جس سے زہرا راضی ہوگی. ایسے ہی ہر ایرا میرا جنت چلا جائے گا. شوق سے جسے بھی تیرا دل چاہے اچھے بات رضی اللہ کہنا, پر ثابت کرنا پڑے گا اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں. ہو جائے گا جنت. بلند ترین ہو جائے گا جنت جس سے زہرا راضی ہے. سمیٹ بھی میں نے گفتگو ہم اس پر شہزا پر زہرا کو راضی کرنے آئے ہیں. یہ عزاداری, یہ حسین کی غمخاری, یہ تعزیہ داری, یہ جلوس و ہماری,
یہ تمنا ہے سیدہ کی. ہمارے ساتھ دعائے زہرا شامل ہے. ہم نے دیکھا قاتل مجبور ہو گیا آج حسین کے جلوس میں پناہ لینے پر. دیکھا افغانستان کے حالات دیکھے وہ لوگ جو کبھی شامل نہیں ہوتے تھے اب وہ محتاج ہے حسین کی عزاداری میں آنے کی. عاشور کو وہ لوگ پہنچے افغانستان میں حسین کے جلوس میں جن سے توقع نہیں تھی. ارے اب بھی کوئی جا کر سمجھائے کہ اب تو سمجھ لے کون جیتا کون ہارا. آج بھی دنیا حسین کی پناہ ہے. ہم صرف سیدہ وہ بی بی جس نے 18 سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر بات دے دیا. میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے میں اپنے اسٹڈی کے انحصار پہ کہہ رہا ہوں میں نے کائنات میں سیدہ جیسی مظلوم شہزادی نہیں دیکھا. کیا ایسی مصیبت ہے کون سے ایسے مصائب ہیں جو سیدہ نے نہیں اٹھائے. آج محرم کی 12 تاریخ ہے. پہلے محرم سے تو سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دے رہے ہو اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ ان مجلسوں میں سیدہ آتی ہیں. سیدہ تم سے کچھ امید نہیں رکھتے بس 2 آنسو چاہتی ہیں. اتنا کہا تھا سیدہ نے اپنے بابا سے بابا میرے حسین پر روئے گا بابا میرے حسین کا غم کون منائے گا. کہنے لگے بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے. تم نے دیکھا یہ عاشور کتنی تیزی سے گزر گیا. ہم ابھی تو صحیح سے رو بھی نہیں پائے تھے کہ عاشورہ گزر گیا. ہاں عزاداروں اب رونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے اس لیے کہ سیدہ کا گھر اجڑ چکا ہے. اب نہیں رو گے تو کیا رو گے اور کب رو گے. ہاں عزاداروں ہرا بھرا گھر ویران ہو گیا. کسی کے گھر میں اگر صبح کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک 72 جنازے نکل جائے ہاں عزیز و کرم محسوس کرنا ان گھر والوں کا حال کیا ہوا ہوگا. ہاں عزاداروں تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہو نا. میری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی ہوں گی نا. تم سے گزارش ہے رونے میں کمی مت کرنا اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا. تمہاری بچیوں کے کانوں سے کوئی گوشوارے نہیں چھینے گا. تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھینے گا. مگر جب سکینہ روتی تھی نا سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے. ہاں دادارو زہرا کی بچیوں کو رونے نہیں دیا گیا. جب گھر اڑا گیا نا شام غریبہ کی تاریخ آ گئی. دادارو خیمے جلا دیے گئے. ایک مرتبہ ایک ظالم نیزہ لے کر زینب کے پیچھے دوڑنے لگا. ایک مرتبہ زینب کے سر پہ اپنا نیزہ مار کے کھینچانا. ارے زہرا کی بیٹی کی چادر. ایک مرتبہ فرات کا رو دیا بھیا بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آئے اجرکم من اللہ. ہاں دادار سب سبوگے سیدہ زینب کبریٰ ایک خیمے میں لے کر بچوں کو جمع ہو گئی. ہاں دادارو خیمے جلائے جا رہے تھے. ایک مرتبہ خیمے کے قریب ایک گھوڑ سوار آنے لگا. منہ پہ نقاب بندھا ہوا تھا. زینب نے آتے ہوئے سوار کو دیکھا. کہے سوار رک جا میں زہرا کی بیٹی ہوں. ہاں
अजरुकुम मिनल्लाह हाज़ा दारो। लाशें बिखरे हुए हैं, लाशें बिखरे हुए। तुम्हें पता है करबला का एक शहीद है ना, उस शहीद का नाम ज़ुहैर इब्न क़ैन है, जिसने अपनी शहादत से पहले अपनी बीवी को आजाद कर दिया था। हाज़ा दारो। जब आशूर गुजर गया ना, एक मरतबा ज़ुहैर की ज़ौजा को रास्ते में खबर मिली कि करबला में शुहदा कत्ल कर दिए गए। एक मरतबा ज़ौजा ज़ुहैर ने अपने गुलाम को बुलाया, बुलाकर गुलाम के हवाले एक कफन किया। गुलाम ने कहा शहजादी क्या करूं? कहा ये कफन जाकर मेरे शौहर के लाशे पर उड़ा देना। कई मरतबा गुलाम कहने लगा शहजादी वहां तो सैयदा की औलादों के भी जनाजे पड़े होंगे। एक मरतबा ज़ुहैर ने कहा अरे हुसैन नबी के नवासे हैं, किसी ने तो हुसैन को कफन दिया होगा। अब्बास अली के बेटे हैं, किसी ने अब्बास को कफन दे दिया होगा। अकबर शबीह पैगंबर है, किसी ने अकबर को कफन दे दिया होगा। करबला में मेरे ज़ुहैर का कोई नहीं है। अजरुकुम मिनल्लाह। सुनोगे अज़ादारो, गुलाम करबला पहुंचा कफन लेकर, मगर वही कफन लेकर वापस आ गया। ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा कफन लेकर वापस क्यों आ गया? कहा शहजादी करबला में एक नहीं 72 कफन चाहिए। अरे कहीं अकबर, कहीं मोहम्मद, कहीं हुसैन। हाज़ा दारो। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो रोने में कमी मत करना अज़ादारो, इसलिए कि जब तुम रोते हो ना, तुम्हारी मजलिस में एक बीबी जन्नतुल बकी से आती है, जिसकी कब्र आज तक नहीं हुई है, मगर वो बीबी तन्हा नहीं आती। पहले शाम के जिंदान में जाती है, एक 4 साल की बच्ची को लेती है, फिर मजलिस हुसैन में आती है। जब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है ना, तो अपनी दादी से कहती है दादी अम्मा, अरे ये मेरे पापा पर रोने वाले करबला में कहाँ थे? अगर ये होते मेरे कानों से बालियां, मेरे चेहरे पर तमाचे। अजरुकुम मिनल्लाह हाज़ा दारो। सकीना, सकीना जब तुम्हें रोता हुआ देखती है ना अज़ादारो, अपनी दादी से कहती है दादी अज़ादार करबला में कहाँ थे? बस बस मैंने तमाम कर दिया। हाज़ा दारो, हाज़ा दारो। ये काफिला करबला से रुखसत हुआ, कूफे की गलियों में पहुंचा। हाज़ा दारो सुन सकोगे, एक मोड़ ऐसा आया जब तुम्हारे मौला का कटा हुआ सर जो नेज़े पर सवार था, वो नेज़ा जमीन पर गिर